ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. آج ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کے اتحاد کے حوالے سے. ہم نے پی ایم ایل این کی رائے لی, پی 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 کی رائے لی, اور اگر ان کے بیچ میں اگر ایک جرنلسٹ ویو پوائنٹ لینے کی کوشش کریں یا پھر خود بنانے کی کوشش کریں تو حیدروید آئی ایم ایف کی کچھ آبلیگیشنز ہیں, وہ ہمیں قرض دیتے ہیں اور وہ پھر کچھ مانگتے ہیں کہ جی آپ اپنی جو ہے دکان صحیح کریں, اور وہ ہم صحیح کر نہیں پا رہے تھے کیونکہ ہماری گورنمنٹ ویک تھی, کیونکہ ہمارے سے مراد پیپلز پارٹی کے جو الائز تھے وہ تتر بتر ہوئے جا رہے تھے خاص ایشوز پہ, ٹیکس پہ, ٹیکس بیس پہ, جی ایس ٹی پہ, اور اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت تھی اور ضرورت کا وقت جب آتا ہے تو پی ایم ایل کیو سامنے آ گئی, ان کو جوڑ لیا اور ان کو منسٹریز دے دیں, پون آف کر دیا, جو بھی کیا, لیکن مقصد یہ تھا کہ اگلا بجٹ جو ہے وہ پرامن طریقے سے پاس ہو سکے. اینڈ اٹس ریئلی دیٹ سمپل. اب یہ کیا زرداری صاحب نے سوچ کے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایسا نہیں سوچ سکتے, انہوں نے مشرف صاحب کو آؤٹ ویٹ کرنے کے بعد اور نواز شریف صاحب کو آؤٹ ویٹ کرنے کے بعد یہ تو, اور جاوید ہاشمی صاحب نے خود کہا ہے کہ زرداری صاحب کی سیاست سمجھنے کے لیے اس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی کرنا چاہیے, اور ان کی سیاست میں یہ ضرور ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سیاست کو اتنا کریڈٹ دینا جو ہے وہ شاید غلط ہے. یہ ایک اسٹیبلشمنٹ گیم ہے. یو نیڈ اے بجٹ پاسڈ, یو نیڈ الائز, بنا دیے. نہیں, لیکن بجٹ پاس ہونے کا سب سے بڑا فائدہ تو حکومت وقت کو ہے نا. حکومت وقت تو چل ہی نہیں سکتی اگر بجٹ. لیکن حکومت وقت کیا ہے بھائی؟ حکومت وقت, واٹ از حکومت وقت؟ حکومت وقت ڈیفینیٹلی ایک پیپلز پارٹی لیڈ حکومت ہے, اگر چاہے اس کے پاس جتنی پاور ہو یا جتنی پاور وہ اسٹیبلشمنٹ سے شیئر کرتی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. بجٹ کا نہ پاس ہونا اسٹیبلشمنٹ کی پیٹ نہیں توڑ دے گا, وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ختم کر دے گا. لیکن پھر جو آلٹرنیٹو آئے گا, اگر جمہوریت میں چلنا ہے تو آلٹرنیٹو آئیں گے میاں صاحب, اور میاں صاحب پسند نہیں. اس وقت جو ہے وہ بڑی ہنگ پارلیمنٹ نظر آ رہی, لیکن اس طرف ابھی نہیں جاتے کیونکہ پہلا اگر میں ایک پریمس سیٹ کر دوں, انٹیریئر منسٹری جو ہے بائی اینڈ لارج بینگ رن بائی دی آرمی, ہماری فارن منسٹری جو ہے بائی اینڈ لارج بینگ رن بائی دی آرمی, ہماری فائنانس منسٹری جو ہے بائی اینڈ لارج بینگ نیگوشیٹڈ بائی دی آرمی. تو یہ جمہوریت میں بچا تو بس یہی نا فیس سیونگ کہ جی آئیے دوستی کرتے ہیں, آئیے. میرا نہیں خیال ایسا اتنا زیادہ ڈراسٹک ایسا ہے. میرے خیال سے آرمی کی جو ہے ایک کنسنٹ اور کنسلٹیشن کے ساتھ معاملات آگے چل رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ بالکل ٹوتھ لیس ہے. حکومت ٹوتھ لیس صرف اس طرح ہو جاتی ہے کہ جب ظاہر بجٹ اگر نہیں پاس ہوگا تو the government just cannot continue, period, it's finished. بالکل ٹھیک. اور آرمی نے بھی یہی سمجھ لیا ہے, اور پاورز دیٹ بی نے تقریباً یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے, ان کے کام صحیح نہیں ہے, لیکن یہ اس سے بہتر ہیں وہ جو میاں صاحب بیٹھے ہیں لاہور میں. نظر یہی آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ویو ہے, خدا جانے ایکچولی کیا ہے. لیکن دیکھیں بات یہ کہ اب بجٹ کا پاس ہونا سے لے کے سینٹ کے الیکشنز ہونا پی ایم ایل کیو اور پی 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 دونوں کے مفاد میں ہے کہ سینٹ جو ہے وہ یہی والی پارلیمان جو ہے چنے, کیونکہ دونوں کا اس میں فائدہ ہے. تو ایک تو اس ایجنڈا پہ پھر کہا جاتا ہے, مونس الہی صاحب کے ایجنڈے پہ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ایجنڈا زیادہ ہے, کیو کا ایجنڈا نہیں ہے بجٹ. یہ کیو کی سپورٹ پیپلز پارٹی کو بجٹ کے لیے, اور کیو کو منسٹریز اور اس طرح کی سپورٹ ملے کہ جس سے شجاعت صاحب پارٹی کو انٹیکٹ رکھ سکیں, جس سے شجاعت صاحب یہ سمجھ سکیں کہ ان کے پاس آج بھی ایک جماعت ہے بجائے اس کے کہ دو تین لوگوں کی دوستی ہے, کہ وہ رہے گی. اب سینٹ الیکشنز میں یہ پی ایم ایل کیو الیکشنز اب لڑ سکے گی. اگر پیپلز پارٹی سے وہ نہیں ملتی ہے تو جتنی فریگمنٹ ہو چکی ہے پی ایم ایل کیو, وہ تو کچھ نہیں انہیں ملنا تھا. تو اب یہ چیز بدل سکتی ہے, اور اس میں فائدہ دونوں کا ہے, اور یہ مفاہمت سے زیادہ مصلحت ہے. اور میرے خیال سے یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے ایک دوسرے کے کام پورے ہوتے جائیں گے تو ایکچولی کوئی آئیڈیالوجی یا کوئی ویو نہیں ہے جو دونوں کو بائنڈ کرتی ہے, صرف اور صرف یہ مصلحت ہے. بالکل مصلحت ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, مطلب آپ اگر ڈیموکریسی کو اتنا کریڈنس دیتے ہیں جو دینا چاہیے, آپ میری رائے ہے, اور یہ میری رائے شیئر کرتے ہیں لوگ, وہ کچھ اس طرح کہ مشرف صاحب نے کچھ اس طرح کا ایک ڈیموگرافک سیٹ کر دیا تھا. مشرف صاحب آپ نے کہا تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ کل ہمارے گیسٹ بھی ہوں گے 10:02 پہ, اور ہمیں جوائن کریں گے دبئی سے ٹیلی کام پہ. ان سے بھی ہم بہت ساری یہی باتیں بھی کریں گے اور مزید باتیں کریں گے. اور آپ ہمیں اگر کوئی چاہیں کہ سوال ان کے حوالے سے ہم پوچھیں ان سے, تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں agenda360@cnbcpakistan.com, اور ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. اور یہ والی ایپیسوڈ اگر آپ نے پہلے مس کر دی ہو, یا آپ مشرف صاحب والی ایپیسوڈ بعد میں دیکھنا چاہیں, یا کوئی پہلے کی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں, تو وہ بھی آپ ہمارے فیس بک پیج پہ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار دیٹ حیدروید. مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں, میرے خیال سے آپ لوگ اگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے, انہوں نے ہمیں ایک چیز دکھائی, پپٹ گورننس. مطلب الیکٹ کرواؤ یا ہونے دو, اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے لو اور ان سے اپنے کام کراؤ, ان کو اپنا مطلب گلو بنا دو. اور میرے خیال میں نواز شریف صاحب جن کی سیاست جو ہے وہ ایوالو کر رہی ہے, اور آج پتہ نہیں کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, لیکن پہلے پرو اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی تھی, ان کو اب اسٹیبلشمنٹ ٹرسٹ نہیں کر سکتی. لہٰذا نواز شریف صاحب کی شاید اصلی جمہوریت ہو, اور وہ شاید تھوڑی انپریڈکٹیبل ہو,
اور اس کے اوپر آپ بیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ بہتر ہے پی ایم ایل کیو اور بہتر ہے, لیکن میں کمپیئر نہیں کروں گا پپٹ گورنمنٹ آف شوکت عزیز اینڈ چودھری شجاعت اینڈ جمالی صاحب انڈر مشرف ود ٹوڈیز گورنمنٹ. میرے خیال سے آج کی حکومت نو ڈاؤٹ آرمی کے ساتھ مصلحت میں چلتی ہے ساتھ, اور کچھ چیزیں آئی ایم شیور انہیں سننی بھی پڑتی ہوں گی, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب از اینی شوکت عزیز. زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے پلیئر ہیں سارے سیٹ اپ میں, اور وہ شیئر پاور ضرور کر رہے ہوں گے آرمی کے ساتھ, لیکن میں یہ ماننے کو نہیں تیار کہ وہ کہیں کسی طرح سے بھی شوکت عزیز جمالی یا اس طرح کا نہ کمپیئر کریں آپ. لیکن آپ نے کہا نا پپٹ گورنمنٹ جیسے چل رہی ہے. پپٹ گورننس میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب اگر اتنے اعلیٰ درجے کے سیاستدان نہیں ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ ان کا اصلی اقتدار کتنا مختصر ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ شاید اتنے اعلیٰ درجے کے سیاستدان نہیں ہیں, زرداری صاحب کے ٹکر کے نہیں ہیں, ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کا اپنا ڈکٹم اور اپنا چوائس بہت مختصر ہے. نہیں, لیکن ان کی اپنی ڈکٹم اور چوائس جو ہے وہ ایٹ دی ایکسپینس آف زرداری صاحب مختصر ہے, وہ ایٹ دی ایکسپینس آف دی آرمی صرف مختصر نہیں ہے. ٹھیک جی, تو دیٹ مینس کہ پاور بیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے. آئی تھنک دے آر شیئرنگ اٹ ود دی آرمی, بٹ یہ کہنا کہ کوئی آرمی کے وہ پپٹ کے طور پہ چل رہے ہیں وہ مجھے نہیں نظر آتا. پپٹس آپ کس چیز چلیں, اگر آپ ایکٹنگ پپٹس نہ کہیں تو کم از کم کافی زیادہ ڈگری آف ایڈمنسٹریشن سبجیکٹ میٹر ہے جو آرمی پہ وہ ڈیفر کرتے ہیں, جیسے کہ پوری انٹیریئر منسٹری, جیسے کہ پوری فائنانس منسٹری, جیسے کہ پوری فارن منسٹری. میرا نہیں خیال کہ دیکھیں پیپلز پارٹی بہت مصلحت کے تحت, یہ والی جو آج کل کی پیپلز پارٹی ہے نا وہ بہت سمجھدار ہے اس طرح سے کہ وہ جانتی ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے ان ٹینڈم ود دی آرمی, ان ٹینڈم ود آئی ایم ایف چلانی ہیں, ورنہ یہ نہیں چلیں گی. تو وہ ڈیفر کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, اور پوری طرح ہوگ نہیں کر رہے اقتدار کو. سیاست میں بھی وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بہت زیادہ جوڑ کے چل رہے ہیں بیکاز اس میں وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. آپ کچھ پاسبلٹیز ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریمپنٹلی امپاسبل ہوتی ہیں انلیس کوئی تھرڈ پاور جو ہے وہ انفلوئنس نہ کرے. مشاہد حسین سید صدا زمانے سے جب سے ہارے ہیں الیکشن, جب سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی یہ تو اس پارٹی کو تو آپ دیکھیں, ان سے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کام کرنا, انہی کی جماعت. پچھلے ہفتے آ کے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اور ہو رہا ہے. اور اس طرف سے قاتل لیگ, حیدر وحید قاتل لیگ, اور اس کے بعد ان کو امپلیکیٹ کرنا ان ٹرائل. بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ میرے 3 لوگ جو مار سکتے ہیں ان میں سے ایک پرویز الہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا ہے, مطلب اس حد سے آپ آج کابینہ شیئر کر رہے ہیں تو یہ پاسبلٹی کی ریلم سے تھوڑا سا باہر ہوتا ہے. نہیں ہے باہر, کیونکہ انوینٹ جو ہوتا ہے نا حیدر وحید, یہ سیاسی ڈرائنگ رومز میں نہیں ہوتا. نہیں, کیوں نہیں ہوتا, یہ پلاننگ سیلز میں ہوتا ہے. یہ پلاننگ بیجز پہنے ہوئے لوگ کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ زرداری صاحب کا ماسٹر پلان ہے, اور بہت اچھی ان کی موو ہے میرے خیال سے ان کے لیے اور ان کی سیاست کے لیے. ہو سکتا ہے ملک کے لیے نہ ہو, کیوں نہیں ہوں گے, اور میرے خیال سے انہوں نے بہت ماسٹر سٹروک کھیلا ہے. اور میرے خیال سے تو بہت, میں سرپرائزڈ ہوں کہ اتنا ٹائم لگا انہیں, کیونکہ ایک تو تھاٹ یہ بھی تھی, اور خدا کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا, لیکن مجھے تو خدشہ تھا کہ الیکشنز کے فوراً بعد یہ پی ایم ایل کیو سے ملیں گے اور ججز کو بھی بحال نہیں ہونے دیں گے. حیدر وحید, آرمی کو یہ پتہ ہے کہ اقتدار سنبھالنا جو ہے بظاہر اقتدار سنبھالنا, ڈائریکٹلی ڈیموکریسی کو ختم کرنا اس کو پسند نہیں ہے. اس کو یہ پتہ چل گیا ہے مشرف صاحب کے بعد, جس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورننس کے تھرو, ان ڈیموکریٹس کے تھرو ایڈمنسٹریٹ کرنا ان کا کام ہے, اور وہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ایک الفاظ آپ کو جو ایڈمنسٹریٹ ہے نا, وہاں آپ سے میں ڈیفر کرتا ہوں. بس اس میں کوئی شک نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی پاور جوں کی تو ہیں, لیکن وہ ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن میں میرا نہیں خیال انہیں شوق ہو رہا کو انٹرفیئر کرنے کا. دے ڈونٹ ورک دیٹ وے میرے خیال سے. دے وانٹ ٹو میک شیور کہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں, لارجر انٹرسٹ, اس پہ ٹرمپل نہ کرے. کیوں گئے مشرف صاحب اس لیے گئے میرے خیال سے کیونکہ امریکہ اور جو بھی پاورز دیٹ بی تھے جو اس وار آن ٹیرر کو چلانا چاہتے تھے, تھک نہیں گئے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک لیجیٹمیٹ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ پاکستان میں آئے گی تو وہ لیجیٹمیٹلی اس وار کو پروسیکیوٹ بہتر طرح سے کر سکے گی, بنسبت مشرف صاحب جو کہ چیف جسٹس صاحب کو نکالنے کے بعد انکریزنگلی انپاپولر ہو چکے تھے, اور ان میں کوئی لیجیٹمیٹ یا کریڈیبلٹی وہ نہیں تھی کہ وہ ملک کو ساتھ لے کے چلتے. 45% ووٹ جعلی تھا, 45% ووٹ وہ ضرور ہوگا. لیکن میرے خیال سے ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ مشرف صاحب, مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایسی فورسز تھیں جو چاہتی تھیں کہ اب وہ چلے جائیں, کیونکہ اگر نہیں ہوتی تو That was my question. That's why وہ چلے جائیں تو چلے گئے, اور یہ آ جائیں تو آ گئے. But it doesn't work that scientifically. Establishment یہ نہیں ہے کہ ایک بٹن دباتی ہے, ایک بٹن دباتی ہے, یہ آ جاتا ہے, بٹن دباتی ہے, چلا جاتا ہے. بہت ساری انپریڈکٹیبلٹیز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹو فیٹ چھوڑ دی جاتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب, things are planned but the execution is not to the T. بالکل ٹھیک,
مطلب there آپ are اس کو broader perfection ہو ہی نہیں interests سکتی. that are pursued and they are largely accomplished دیکھیں but not completely. میرے خیال میں اس وقت سیاست جو ہو رہی ہے جمہوری سیاست جس کو وہ بی بی شہید اور یہ سارے پوسٹر لگنا اور ساری نعرے اور ساری اسپیچز جذباتی سیاست نہیں, ہے یہ سیاست یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اقتدار جو ہے وہ اب تھوڑا مختصر ہو گیا ہے, لہٰذا اپنی سیاسی جماعتوں کی زندگیاں ہم تھوڑی طویل کر دیں تاکہ جب وہ دن آئے جس کے اندر اصلی جمہوریت کے تحت ہم ڈیسائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس کچھ تو سپورٹ بیس ہو اور 3 لوگوں کی جماعت نہ بچ جائے. مطلب یہ سیاست انٹرنل سیاست ہے, یہ اچھا سیاست ڈومیسٹک سیاست ہے. ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں, بلکہ منٹ رہ گیا ہے. ایم کیو ایم کی سیاست کو آپ آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر پی ایم ایل کیو آ جاتی ہے, مل جاتی ہے اور این ایس آر ڈیپینڈنس پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم پہ کم ہو جاتا ہے تو ایم کیو ایم کے در کھڑی. ایم کیو ایم زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی سے انفرینڈلی ہو جائے گی, لیکن جو موسٹ ریئلسٹک ووٹر بیس ہے ان تینوں لوگوں میں سے وہ ایم کیو ایم کا ہے. مطلب چودھریز کا اپنی 2 کنسٹیچوئنسیز ہو گئیں, لیکن ایم کیو ایم کا ووٹر بیس جو ہے پیپلز پارٹی کا بھی ووٹر بیس ہے. آپ نہیں کہہ سکتے یہ حیدر وحید, آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے پیپلز پارٹی کا ووٹر بیس کیا ہے. ووٹر بیس پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب نے بنایا ہے وہ ووٹر بیس نہیں. مطلب آپ بھٹو کا نام لگا دیا بلاول زرداری صاحب کے نام کے ساتھ, اس سے ووٹر بیس شاید ڈیولپ ہو جائے. فرق نہیں پڑے گا میرے خیال میں سب سے کم فرق ایم کیو ایم کو پڑے گا. کم کیا نہیں, باقی 2 تو ساتھ مل گئے. ان کی اہمیت تو ظاہر کم ہو جائے گی پیپلز پارٹی کے لیے, وہ ان کے ساتھ سارے نخرے جو ہیں ان کو برداشت نہ کریں. لیکن ایسا تو نہیں آپ پریڈکٹ کر رہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب اب واپس آئیں گے اور وہ جو ایم کیو ایم ایڈورس پالیسی تھی اس کو پھر سے چلایا جائے گا؟ That will be a slap in the face. یہ کرنا نہیں چاہیے. مطلب this will result in چاہیے, چھوڑیں, آپ کے خیال سے یہ ہوگا یا نہیں پتہ نہیں. I wouldn't want to predict it. اگر مجھے لگتا بھی تو بھی میں کہتا نہیں ہوں. مطلب چلیں, we are going to go and exit this particular show. لیکن کل جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. کل 10:02 پہ آپ ہمیں جوائن کریے گا. آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں @agenda360 @cnbcpakistan.com. See you tomorrow 10:02 with General Retired Pervez Musharraf.